اس طریقے سے وہ اعتراض کرتے تھے. اب اگلی آیت میں دوسرے اعتراض کو ایڈریس کیا جا رہا ہے ابراہیمی قبلے کے حوالے سے. وہ تو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبلے کو چینج کیا. 17 مہینے کے لیے بیت المقدس تھا مدینہ شریف میں، اور پھر بعد میں بیت اللہ ہوا. تو وہ اس لیے کہ یہ آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے یہودی کہ اگر یہ ابراہیمی نبی ہوتا تو پھر مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. اللہ تعالیٰ نے 17 مہینے اس لیے پڑھائی کہ تاکہ جاتے ہی کوئی بڑا کنفلکٹ نہ کھڑا ہو. مدینے میں یہودیوں کا غلبہ تھا تو ان کے ساتھ ایک کامن ٹرم کے طور پر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی 17 مہینے. لیکن ہوا یہ کہ ان 17 مہینے میں وہ اندر بیٹھ کے تو مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ یہ ابراہیمی کہتا ہے نا تو مکے کی طرف کیوں نہیں نماز پڑھتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے ان کا قبلہ کو چینج ہو گیا. حالانکہ اندر یہ بات کرتے ہیں جب ان کی بات پوری ہو گئی اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی نواں قبلہ بنا لیا جی، انہوں نے قبلہ ہی بدل لیا. اس کو کہتے ہیں آٹا گوندنے ہلدی کیوں ہے. ابھی محاورہ ہے نا کہ آپ نے آٹا جب گوندنا ہے اس کے لیے ہلنا تو پڑے گا، بغیر ہلے ہوئے تو نہیں آٹا گوندا جائے گا. تو اللہ طرف ہمارا یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ کسی طرح بھی خوش نہیں ہوں گے. یہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سیٹسفائی نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے میں اگر یہ کرتا ہوں تو یہ بہانہ لگائیں گے، یہ کرتا ہوں تو یہ بہانہ لگائیں گے، تو اب کیا کیا جائے، دونوں میں سے ایک آپشن لینا ہے. تو سر آپ بھی کوئی پابند نہیں کسی مولوی کو سمجھا سکے کہ قرآن میں لکھا ہے تو عمل کر. سب تو بڑا سمجھانے والا تو اللہ ہے نا. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو کرنا ہے انہوں نے پھر کام پا چڑھنا ہے تو ان کی حال ہے ٹینشن لو. اللہ کہتا ہے چھوڑ دو ان کو، بیوقوف لوگ ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے جب کبھی بھی تمہارا کوئی معاملہ ہو تو سلام متارکت کر کے آگے چلے جاؤ. تو وہ ٹینشن پڑی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا تو اب وہ یہی کہہ رہے تھے اچھا قبلہ چینج ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مکہ کہاں سے آ گیا جی، قبلہ تو جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، وہاں پر بھی آیا تھا یہاں پہ بھی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک دنیا میں پہلا گھر جو اللہ نے مقرر کیا تھا لوگوں کے لیے کہ اس میں لوگ جا کے اللہ کی عبادت کریں، وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے. یہ مکہ اور بکہ یہ دونوں ایک ہی شہر کے دو نام ہیں. اور یہ آپ پریکٹیکلی آپ تو بڑا آسان ہے سمجھنا. انڈیا میں ایک شہر ہے بامبے بھی کہتے ہیں اسے اور ممبئی بھی کہتے ہیں. میم سے بھی ہے اور با سے بھی ہے، جیسے مکہ میم سے بھی ہے اور با سے بھی. تو یہ دونوں پروننسیشن استعمال ہوتی تھی، مکہ اور بکہ. وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ایک روشن نشان ہے، ایک ذریعہ ہے. پوری کی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا اور اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے. حضرت ابراہیم نے تو اس کی بنیادیں اٹھائی تھی نا، سورہ ابراہیم میں آتا ہے. تو ابراہیم سے پہلے بھی تو اتنی دنیا بات تھی، وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتی تھی؟ قبلے کی طرف ہی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی مسجد زمین میں تعمیر کروائی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خانہ کعبہ، بیت اللہ، مسجد الحرام. انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت المقدس، ایلیا میں، یروشلم کے اندر جو ہے. اور پھر انہوں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے یعنی تعمیر میں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 سال، یعنی پہلے خانہ کعبہ بنایا گیا، اس کے 40 سال کے بعد وہ والا قبلہ جو مسلمانوں کا قبلہ اوسط ہے. ہم ویسے اسے قبلہ اول کہتے ہیں. دیکھیں پوری امت کے علماء پڑھے لکھے، حالانکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے، اس کو قبلہ اول کا نام دیا ہوا ہے. سر قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے. بیت المقدس قبلہ اوسط ہے، صرف 17 مہینے کے لیے درمیان میں قبلہ تھا. ہم کیا کہتے ہیں ابراہیم کا قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. تو پہلا قبلہ کون سا ہوا؟ کعبہ. پھر نبی الاسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے نا تو 17 مہینے کے لیے مدینے میں صرف آپ نے بیت المقدس کی طرف پڑھا، پھر دوبارہ واپس ہو گیا. تو خانہ کعبہ قبلہ اول بھی کا خانہ کعبہ ہے، قبلہ آخر بھی خانہ کعبہ ہے. صرف قبلہ اوسط درمیانی قبلہ بیت المقدس ہے، ابراہیمی قبلہ کعبہ ہے. اور جب نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف میں تھے تو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. ہاں اس میں کہتے ہیں کہ جی
نبی علیہ السلام مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے. یعنی یہ پاکستان سے اگر آپ دیکھیں نا یوں تو اس کارنر میں حجر اسود ہے، یہاں پر مقام ابراہیم ہے اور یہاں پر حتیم ہے. تو حتیم کے بالکل اپوزٹ یہ والی جو دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں. اگر یہاں پہ آپ کھڑے ہونا تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، کیونکہ بیت المقدس اس طرف ہے، تو وہاں تو ایک کنفلکٹ نہیں آئے گا. اور اسی چیز کی وجہ سے حضرت عمر نے رسول اللہ کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا مصلی بدلیں، کیونکہ یہاں تو پھر بھی شک رہ سکتا ہے نا. تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت عمر نے جب مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. پھر نبی علیہ السلام یہاں سے شفٹ ہو کے یہاں آ گئے. اب جب یہاں آ گئے نا تو بیت المقدس تو ادھر ہی رہ گیا، بیت المقدس کی طرف، یہاں تو دونوں قبلوں کی طرف منہ تھا نا. تو یہ قرآن میں آ گیا کہ ابراہیمی قبلہ کون سا ہے، یہ ہے. بیت المقدس حضرت ابراہیم کا قبلہ نہیں رہا، ورنہ ابراہیم یہاں کھڑے نہ ہوتے، ابراہیم بھی یہاں پہ کھڑے ہوتے. وہ مستجاب دیوار جہاں سے گزرتے ہوئے آپ ربنا آتینا فی الدنیا پڑھتے ہیں، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک، یہ والی دیوار جو ہے نا. خیر اب تو پریکٹیکلی ہمارے لیے تو 3 قبلے ہو گئے ہیں ادھر کھڑے ہوتے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی اسی طرف ہے. یعنی ہماری روح کا قبلہ تو وہ ہے نا نبی علیہ السلام جہاں کا آپ کا مدفن ہے، مسجد نبوی شریف بھی اس طرف ہی ہے. یعنی اگر آپ مستجاب دیوار پہ کھڑے ہونا تو آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف بھی، اور نبی علیہ السلام کے مسجد نبوی اور روضہ شریف کی طرف بھی. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ پہلا گھر تو اللہ نے کعبہ تعمیر کیا تھا.